الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز بھائیوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تعلیم کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک کی پہلی سورہ جس کا نام سورہ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے تھوڑا سا آغاز کیا تھا، تو آپ ذرا تھوڑا سا کائنڈلی اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں۔ آج کون ریپیٹ کرائے گا؟ توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، اور الحمد للہ رب العالمین اس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا الحمد سے کیا مراد ہے؟ ہر قسم کی تعریفات، پریز، تمام تعریفات، الحمد تمام تعریفات، تمام پریز، تمام حمد و ثنا کس کے لیے؟ للہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو للہ اللہ کے لیے، کون اللہ؟ رب العالمین۔ رب سے مراد پالنے والا، رب سے مراد پالنے والا، العالمین سارے جہانوں کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانوں سے مراد ایک ایک چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں نا۔ اچھا، جہان جو ہے نا یہ آج ہمارا جہان ہے، آج اس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہمارا ہے، اور جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ ان کا جہان تھا، اور ہم کے بعد جو ہماری آل اولاد آئے گی ان کا جہان ہوگا۔ تو یہ کروڑہا جہان ہیں، کروڑہا اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو ہر مخلوق اپنے اس کیا کہتے ہیں مدار کے اندر یا اپنے اس ماحول کے اندر ایک جہان ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمندروں کے اندر جہان ہے، سمندروں کے اوپر جہان ہے، زمین کے اوپر جہان ہے، زمین کے نیچے جہان ہے، پہاڑوں پہ جہان ہے، پہاڑوں کی تہوں کے اندر جہان ہے، آسمانوں پہ جہان ہے۔ تو یہ سارے جہان جو ہیں ان کو پالنے والا، پالنے سے مراد ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ان کو زندہ رکھنے والا، جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ سورہ
بسم اللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن سے مراد بے حد رحم کرنے والا، یعنی یہ جو اللہ کا رحم کرنا ہے یہ اس دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہوگا۔ یعنی یہ جو رحمان اللہ کی صفت ہے، یعنی لفظ اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے قریب ترین نام ہے وہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ کیسے آغاز کرتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو الرحمن جو ہے یہ اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے ہر اس شخص پر جس کو اللہ کی جو ہے نا جس کو ضرورت ہے، چاہے وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ۔ لیکن جو رحیم ہے، رحم کرنے والا، یہ اللہ کی صرف مومنوں کے لیے ہے، جو آخرت میں اللہ نے آخر انصاف بھی تو کرنا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ دنیا میں جس کو بھیجا جو اپنی منمانی کر کے آخرت میں جا کے جو ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں کو اور مجرموں کو اللہ ایک جیسا کر لے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کی مان کے گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اور ایک اپنی منمانی کرتا ہے، اور دونوں جو ہے قیامت میں ایک جیسے ہو جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم جو ماننے والے ہیں ان کو مجرموں کے ساتھ ملا دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسے انصاف کرتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو رحمان الدنیا جو ہے یہ اللہ پاک اس دنیا میں جتنی مخلوقات کی ضرورت ہے، اس دنیا میں رزق جو دہری ہیں جی، جو دہری ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے نا، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو بھی مل رہا ہے۔ یہ ہے رحمان الدنیا۔ لیکن رحیم الآخرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے دن جو ہے وہ رحم کرنا ہے ان پہ جنہوں نے اللہ کی مان کے گزاری۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو وہاں پہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آگے جو ہے مالکی یوم الدین، مالک سے مراد مالک ہی ہے، لارڈ، مالک۔ یوم الدین، یوم سے مراد کیا ہے؟ دن۔ الدین بدلہ، یعنی بدلے کا دن، جزا کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ جس نے نیک عمل کیا اس کو نیکی کا نیک بدلہ، جس نے بدی کا ارتکاب کیا اس کو بدی کا برا بدلہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ یوم الجزا جو ہے، یوم الحساب جو ہے، یوم جس میں اللہ پاک نے ڈے آف ججمنٹ، جس میں اللہ پاک نے اعمال کا حساب و کتاب کرنا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ بدلہ دینا ہے، اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن فرمایا این الجبارون این القہارون این المتکبرون، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کنگ آف دا کنگز، جو کہتے تھے کہ ہم بڑے، کہاں گئے وہ جبار، کہاں گئے وہ متکبر، کہاں گئے وہ بادشاہوں کے بادشاہ، کہاں جو وہ فرعون جو کہتا تھا کہ یہ ساری دنیا میرے حکم کے نیچے ہے، انا ربکم الاعلی، میں تو ہمارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری پاور ہے۔ تو فرمایا اس دن اللہ پاک اعلان کریں گے این الجبارون، یہ وہ لوگ کہاں جو دنیا میں یہ دعوے کیا کرتے تھے، کوئی نہیں بولے گا۔ این القہارون این المتکبرون، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ مالک یوم الدین، جو آج کے دن کا مالک ہے کسی کی جرت کہ جو اس دن جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان کھول سکے؟ کوئی نہیں کھول سکے گا۔ کوئی اللہ کا نبی بھی ہو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ زبان نہیں کھول سکے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بدلے سے مراد جس دن عملوں کے مطابق فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بدلے کا دن ہے۔ اس کے بعد آگے جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک عربی زبان کے اندر یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر منصوب اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو مقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک، اور ایاک سے مراد کیا ہے کہ صرف اور صرف تیری، کاف سے
مراد خطاب کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. تو ہم ہر نماز میں اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک صرف اور صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نعبد ایاک تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمے میں اللہ پاک نے پہلے نفی لائی، اللہ پاک لایا. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں. سب کا انکار کرتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں. پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہیں الا اللہ. ایسے ہی ہے نا. تو یہاں بھی جب ایاک کو اب پہلے اللہ پاک، اس میں حصر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص اسپیشل کر دینا، یہ صرف اس کا حق ہے. تو عبادت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت صرف اللہ کا حق ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے ایاک کو پہلے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اے اللہ صرف اور صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا، اب نعبد جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، چونکہ نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے. اور جمع جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جماعت کی شکل میں تو ہر ایک بندہ مل کے اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سارے مل کے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور آگے جو ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم ہیلپ چاہتے ہیں. اور آگے جو ہے آیت اہدنا، اہدنا سے مراد یہ ہدایت سے، اہدنا سے مراد کیا ہے؟ ہمیں دکھا دے، ہمیں چلا دے، ہمارے سامنے واضح کر دے، ہمیں بتا دے. اہدنا ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں جو ہے وہ چلا دے. کس پہ؟ الصراط، راستے پہ. راستہ، الصراط سے مراد راستہ، وہ اسٹیٹ پاتھ جو ہے اس پہ. کون سا؟ المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے. ٹھیک ہے، مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، بالکل سیدھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اے اللہ ہمیں چلا دے، ہمیں دکھا دے راستہ المستقیم، سیدھا. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان کے اوپر. یعنی اب دو قسم کے راستے ہو گئے. ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم کے اوپر قائم کر دے. تو ہم صراط مستقیم کو ہماری زندگی کا راستہ بنا دے. تو جب ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اور اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے اوپر انعام کیا؟ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. کن کے اوپر اللہ کا انعام تھا؟ النبیین والصدیقین، جو سچے تھے، جو نبی تھے، صدیقین نبیوں کے بعد والا درجہ، والشہداء، اور جو شہداء اللہ کے راستے میں جنہوں نے شہادت قبول کی، والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرے انعامات نازل ہوئے، جن سے اللہ پاک جن کو تو نے نیک راستے کے لیے چنا، نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء و صالحین میں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. اور وہ راستہ ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ من یطع اللہ والرسول، جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ راستہ دکھا ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہوتا ہے ان کا نہیں، غیر نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر ہے، غیر سے مراد کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. غیر کہتے ہیں، غیر ان لوگوں کا راستہ نہیں، المغضوب جن کے اوپر غضب نازل ہوا. غضب عربی زبان میں کہتے ہیں ناراضگی کو،
غصے کو، المغضوب جن کے اوپر غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی آئی، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کن کے اوپر آئی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ جو جیوش ہیں انہوں نے اعلانیہ طور پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے حکم، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے غصے کے ساتھ دور کر دیا، وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ دکھا، ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے، ان کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یہود کا ہے، المغضوب جن کے اوپر اللہ کا غصہ آیا، اور دوسرا گروہ جو ہے والضالین، جو دال سے مراد گمراہ، الضالین جو گمراہ ہو گئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو سیدھا راستہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ لوز کر دیا، ان کو انہوں نے کھو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، ایک جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا اور دوسرے وہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ نہ ہمیں چلانا، ان کے راستے سے ہمیں بچانا جن کے اوپر تیرا غصہ آیا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ جو ہے سورہ الفاتحہ کا سادہ سا ترجمہ، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی لفظ اگر نہیں سمجھ آیا تو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب ہم سورۃ الفاتحہ ابھی آتا ہے انشاءاللہ، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز کیا ہے، قرآن کو شروع کیا ہے، سب سے پہلی قرآن کی سورہ۔ حالانکہ نازل ہونے میں یہ پہلی سورہ نہیں ہے، لیکن اس کو شروع میں لایا گیا اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو کھولنے والی سورت جو ہے وہ کون سی کی سورت ہے؟ فاتحۃ الکتاب، وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے تو نام اللہ ہے، لیکن اللہ کے صفاتی نام جو ہے وہ 99 اور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام تو محمد ہے، لیکن آسمانوں میں آپ کا نام احمد بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کئی نام رکھے ہیں، ان میں الماحی مٹانے والا، البشیر، نذیر، نبی، رسول، یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز بڑی ویلیو والی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی صورتیں ہیں جن کے دو ایک سے زیادہ نام ہیں، مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ سورہ دہر 29ویں سپارے میں اس کا نام سورہ دہر بھی ہے اور سورہ انسان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ غافر، ٹھیک ہے؟ سورہ غافر کا نام غافر بھی ہے، المومن سورہ المومن بھی ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نام تو اس کا جو بہت مشہور ہے فاتحۃ الکتاب یا سورۃ الفاتحہ، اور اسی طرح اس سورہ کے جو نام ہیں ان میں اللہ اکبر، سورۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ بھی ہے، صلاح عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری سورت دعا ہے، اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الدعاء بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، ایک نام اس کا ام الکتاب، قرآن مجید کی ماں ہے جی، یہ بھی ہے اس کا نام، اور ام القرآن بھی اس کا نام ہے، اور اس کا نام سبع من المثانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 موتی دیے ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو اس کا نام سبع المثانی بھی ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن عظیم بھی کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے سورہ پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں جی، رقیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کا نام الکافیہ بھی ہے، الوافیہ بھی ہے، کئی اس کے نام ہیں سورہ الفاتحہ کے۔ تو جو مشہور نام ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب یا ام الکتاب یا ام القرآن، سمجھائیے بات کی۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے
اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھا ہوا تھا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام سید الملائکہ جو اللہ کی وحی لے کے آتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ سمع نقیضا من فوقہ، تو اچانک آسمان سے ایک آواز آئی. فرفع راسہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے لم یفتح قبل، جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے 2 نور لے کے آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ 2 نور جو ہیں یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. جاء بنورین، 2 نور لے کے آیا ہے، اور یہ 2 نور جو ہیں یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو فرشتہ آ رہا ہے نا، یہ سورۃ الفاتحہ لے کے آ رہا ہے. ایک یہ اللہ کا نور ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا. یہ نور ہے، اس کو یاد کریں، اس کے ساتھ اپنے دل کو منور کریں، دل کو روشن کریں. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 نور جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، آپ کی امت کے علاوہ کسی امت کے نصیب میں نہیں آئے. اور یہ ایسے 2 نور ہیں کہ ان کے جس لفظ کے ذریعے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. ایک ایک کلمہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اللہ پاک ایک ایک کلمہ قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں 2 حدیثیں ہیں. اس روایت میں 2 حدیثیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج خداج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کی روایت ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے من صلی صلاۃ، اور اس نماز میں وہ ام الکتاب کس کا نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا. اس میں وہ ام القرآن یا ام الکتاب نہیں پڑھتا تو اس کی نماز جو ہے خداج عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. بھیا 3 دفعہ ریپیٹ کیا. اچھا، اب یعنی خداج کا معنی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا غیر تامن، وہ مکمل نہیں ہے، غیر تامن وہ مکمل نہیں ہے. فقیل علی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ انا نکون وراء الامام. ابو ہریرہ، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ فقال اقرأ بها فی نفسک. فرمایا اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو تو دل میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اقرأ فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. پھر انہوں نے آگے جو بیان کیا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے اب حدیث قدسی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے آپ سے دین سیکھا ہے، آپ سے نماز سیکھی ہے،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری نماز سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ہے۔ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنی ہے تو وہ میری نماز کو دیکھ لے، میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہ آگے جو بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جب اللہ کے نبی اللہ سے بیان کریں۔ حدیث نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، حدیث قدسی جب اللہ کے نبی اللہ سے بیان کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد میں قال اللہ تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی میں نے کہا آپ کو یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں ان کا ایک ایک کلمہ اللہ قبول کرتے ہیں، ایک ایک کلمہ اللہ سنتے ہیں، ایک ایک کلمے کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں یہ حدیث کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، بینی و بین عبدی، اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نماز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے قبلے کی طرف رخ کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت جیسے اللہ کی ذات کو لائق اللہ پاک اس اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا چہرہ اللہ پاک جیسے چہرہ اس کی طرف کر لیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے بندے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، قسمت بینی و بین عبدی نصفین، اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تعریفیں اللہ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حامدانی عبدی، یہ بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ، جب بندہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد آگے بڑھتا ہے کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ اب میرا بندہ جو ہے یہ میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ اثنا اور حمد کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہو تو حمد ہوتا ہے، اور حمد جو ہے وہ ایک سے دو دفعہ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ ثنا بن جاتا ہے، ثنا بن جاتا ہے۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب ہم نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ کی دوبارہ تعریف کی، تو اب یہ ثنا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں اللہ پاک جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، یہ بندہ جو ہے یہ اگین اینڈ اگین بار بار میری تعریف بیان کر رہا ہے، اثنا علی عبدی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے یوم الدین، یوم جزا کا، یوم حساب کا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا رتبہ بیان کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، مجدنی عبدی۔ وقال مرتن، اور ایک مرتبہ اللہ پاک فرماتے ہیں فوض الی عبدی، اس بندے نے جب یہ کہا، کیا کہا؟ مالک یوم الدین، اس نے قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے یہ میرے سپرد کر دیا۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ہم اپنا معاملہ جو ہے قیامت کے دن کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں ہیں جی، تو پھر اللہ سے انشاءاللہ رحمت کی امید ہے، خیر کی امید ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ پاک کہتے ہیں مجدنی عبدی، یہ بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے قیامت کے دن کا معاملہ میرے ہاتھ دے دیا، میرے سپرد کر دیا۔ اور اللہ جو ہے وہ امانتوں کی حفاظت کرتا ہے جی، اللہ جو ہے وہ امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کی گمان سے بڑھ کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا معاملہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ اکبر، جب ہم یہ پڑھتے ہیں
تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی وقال مرۃ فوض الی عبدی واذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، قال ھذا بینی و بین عبدی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تیسری تھرڈ پارٹی کو اس میں لاتے ہی نہیں ہیں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، ولی عبدی ما سأل، اور فرمایا جو بندہ سوال کر رہا ہے اللہ اکبر میں اس کو جو ہے وہ اس کو دینے والا ہوں۔ اور وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا ہمیں ہدایت دے، چلا راستہ دکھا، الصراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، آخری آیت تک اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا جو میرا بندہ مانگ رہا ہے، جو میرا بندہ مجھ سے چاہ رہا ہے، میں نے اس کو دے دیا، میں نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی عظیم سورہ ہے کہ جب ایک بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کی تلاوت سنتا ہے بلکہ ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے سمجھا ہے کہ کوئی کلمہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ جب بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سری نماز ہے یعنی سیکرٹلی جو پڑھی جاتی ہے اس میں آپ پڑھ لیں، اور جس میں امام اونچی آواز میں پڑھتا ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں، بلکہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کے لیے ان کی بھی ایک رائے ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم ذرا احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس چیز کو یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع کرنے کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے سورہ اعراف کی آخری رکوع کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس کے لیے خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو صورت ہے سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ مدنی حدیثیں ہیں جی۔ نماز سن 10 ہجری میں یا سن 11 ہجری نہیں نبوی سال میں، نبوت کے 10ویں سال یا نبوت کے 11ویں سال نماز فرض ہوتی ہے، اور یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ اور بڑا کھل کھلا کے نماز جو ہے مدینے میں آ کے پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مدینے میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، عام خیبر، جب خیبر فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی صحابی اس کے بعد، یعنی ایک صحابی وائل بن حجر ہیں وہ 10 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ان صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت، آپ کا عمل بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے، فرض نماز کے لیے بھی ضروری ہے، نفل نماز کے لیے، کوئی نماز، اور پھر اس کے بعد اکیلا بندہ ہو یا امام کے پیچھے ہو، امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو یا اپنے دل میں تلاوت کر رہا ہو، جس طرح پہلے حدیث میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے اور جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے۔ لمن لم یقرأ، قرأ یقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے جو چیپٹر قائم کیا ہے نا، جس کے تحت اس حدیث کو بیان کیا انہوں نے، وہ بڑا
بہت خوبصورت ہے. انہوں نے چیپٹر باب جو قائم کیا وہ فرماتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ کی جو تلاوت ہے یہ واجب ہے، للامام امام کے لیے بھی، والمامومی اور ماموم مقتدی کے لیے بھی، فی الصلاۃ نماز کے اندر، کلھا پوری یعنی نماز کے اندر، فی الحضر والسفر چاہے وہ نماز حضر کی ہو چاہے وہ نماز سفر کی ہو، وما یجہر فیہا جس میں بندہ جہری تلاوت کرتا ہے اس میں بھی، وما یخافت اور جس میں جہری تلاوت نہیں کرتا یعنی دل میں سیکرٹلی تلاوت کرتا ہے اس میں بھی. انہوں نے یہ چیپٹر قائم کیا ہے. اس کے بعد اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو. قالوا نعم، صحابہ کہنے لگے ہاں ہم پڑھتے ہیں. اور یہ کس موقع کی روایت ہے؟ یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز میں تلاوت اونچی آواز میں ہوتی ہے، ایسے ہی نا، صبح کی نماز میں تلاوت اونچی آواز میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو پیچھے کچھ لوگ وہ آیات رپیٹ کر رہے تھے. فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا. فَلَمَّا انصَرَفَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا، فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأراکم لعلکم تقرؤون خلف امامکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو. قالوا نعم، تو صحابہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، امام کے پیچھے نہ پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فاتحۃ الکتاب. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فإنہ لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بها، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہ سنن بہقی کی روایت. تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا الا بأم الکتاب، یا ام القرآن، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کوئی اور سورت نہ پڑھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اچھا، اب کوئی اگر بھائی میرا یہ کہے کہ جی جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک آ جائے تو پھر ہم کس کی بات ماننے کے پابند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سنت کے مقابلے میں اگر کسی کا قول آ جاتا ہے، سنت کے مقابلے میں اگر کسی کی بات آ جاتی ہے تو ایک اہل السنہ والجماع والا، ایک نبی کو ماننے والا، وہ سنت کو سینے سے لگا لیتا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اور ایک بندے کے سامنے اگر سنت آئے اور سنت کے مقابلے میں کسی کا قول آئے تو وہ قول کو سینے سے لگا لے اور سنت کو چھوڑ دے، تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں سنت والا نہیں نہ پہنچتا. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. اور انشاءاللہ جب بندہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر پیروی کروں، نماز میں ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پیروی کروں، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. قرآن مجید کا خلاصے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے 113 سورت، قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. سورۃ فاتحہ کو الگ کر دیں، 113 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا اس کو جمع کر دیا گیا سورہ فاتحہ کے اندر. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور کیسے خلاصہ ہے؟ خلاصہ اس طرح ہے، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. 5 چیزیں جو ہے نا، ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی نعمتیں. آلاء سے مراد کیا ہے؟ بآلاء اللہ سے مراد جو ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا، اب جس کے اوپر نعمت کی گئی ہے انسان کے اوپر، اس کے سامنے ذکر کرنا. اللہ کی نعمتوں میں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، چاند، سورج، ہوا، بادل، بارش ہے جی،
پہاڑ، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا، ہر ایک چیز، سمندروں کے اندر ہماری خوراک، اپنا میدانوں کے اندر ہماری خوراک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا. تو یہ جو جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ نعمتوں کا ذکر، یہ نعمتوں کا بیان، یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ. اور دوسرا جو ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ. ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایام اللہ سے مراد یہ ہے جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے قصے، پہلے نبی گزرے ہیں ان کے قصے، اور جنہوں نے مانا تھا ان کے اوپر اللہ کیسے راضی ہوا، جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے اوپر اللہ کے عذاب کیسے آئے. اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید میں جو چیز آتی ہے وہ ہے علم الاحکام. علم الاحکام سے مراد کیا ہے؟ علم الاحکام سے مراد ہے کہ پوری شریعت، وہ پوری شریعت جس کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ علم المخاصمہ، علم المخاصمہ کا کیا مطلب ہے؟ علم المخاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی قوموں کے غلط نظریات تھے، ان کے غلط عقیدے تھے، ان کا رد. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی ہیں، ساری چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزیں جو پیدا کی ہیں، زمین، آسمان، سورج، پہاڑ، بادل، ہوائیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک اللہ کی ربوبیت، اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ اللہ کی نعمتیں آ گئی. یعنی اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ نعمتیں دے رہا ہے نا. اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی یہ نعمتیں ہمیں کیسے نصیب ہوتی؟ اللہ تعالیٰ اگر سورج کو حکم نہ دیتا طلوع ہونے کا تو سورج کیسے طلوع ہوتا؟ چاند کو چڑھنے کا نہ حکم دیتا تو چاند کیسے چڑھتا؟ ہوا کو اللہ روک لے اور ہوا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اکبر اس طرح بنا دے کہ ہوا جو ہے یہ آپ جانتے ہیں نا وہ سونامی ہے جی، تو وہ انسانوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے وجعل لکم الارض مستقرا، زمین کو اللہ نے قرار دیا ہے. اگر زمین کو اللہ حکم دے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ذرا ہل کے دکھاؤ، تو اس زمین کے اوپر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جن رحمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، انجوائے کر رہے ہیں جن کو. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان آیتوں میں یہ چیزیں آ گئی. آگے جو ہے تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، ان کے اوپر اللہ کا غصہ آیا. ٹھیک ہے نا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے یہ چیز بیان کی. اچھا آگے جو ہے ایک اور مسئلہ جو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا وہ تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت اور موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں. یعنی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کے بعد یوم قیامہ جو ہے، قیامت کا دن جو ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی احوال پیش آئیں گے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا. تو وہ کس میں آ گیا؟ مالک یوم الدین میں. ٹھیک ہے، وہ مالک یوم الدین میں آ گیا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ علم الاحکام یعنی شریعت کے جو معاملات ہیں وہ آ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. اور اگر یہ سورت کا، یہ تو ہے قرآن مجید کا خلاصہ، اگر اس سورت کا خلاصہ لیا جائے تو اس سورت کا خلاصہ جو ہے وہ ایک آیت میں آتا ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. اور جب ہم یہ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ پورا خلاصہ جو ہے وہ اس میں آ گیا. اور آخر میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے. اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ پاک قبول فرما ہے جی، یہ دعا ہے.
اور آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور آمین کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تو وہ بھی آمین کہتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ آمین کہتا ہے، تو تم زمین پہ آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جب مقتدی امام کے پیچھے آمین کہتا ہے، اوپر آسمان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب ان کی آمین آپس میں ملتی ہے تو یہ زمین پہ جو آمین کہتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اور بھی کئی روایتیں ہیں اس میں، تو بہرحال یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ آمین کے تو سارے قائل ہیں، آمین کے تو سارے قائل ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی آمین جو ہے وہ دل میں کہتے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، آمین جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو صحابہ بھی آمین کہتے، اور آپ کی آمین کے ساتھ مسجد جو ہے وہ گونج جاتی، مسجد جو ہے وہ گونج جاتی، مسجد گونج جاتی۔ اور اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے آمین نہیں کہنا، امام سے پہلے آمین عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 100% ہی ایسے ہوتا ہے۔ امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مقتدی پہلے کہتے ہیں آمین، نہیں، انتظار کرنا چاہیے۔ جب فرمایا کہ جب امام آمین کہتا ہے، امام اپنی آمین مکمل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جو مقتدی ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو امام سے سبقت نہیں لے کے جانا، امام کے پیچھے آمین کہنا ہے۔ یہ بہت یاد کرنے والی چیز ہے، لیکن خیال ہی کیا جاتا ہے اس چیز کا، اس کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب عمل میں لانا چاہیے، کہ امام سے جو ہے وہ سبقت نہیں لینی چاہیے آمین کہنے میں۔ تو آمین جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی لمبی آواز کے ساتھ، آمین، ٹھیک ہے، لمبی آواز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آمین کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں آمین البیت الحرام، قرآن میں آتا ہے نا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ، کہ وہ جو ہے وہ بیت الحرام کا ارادہ لے کے نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آمین جس طرح ہم وہ پڑھتے ہیں نا، اسی طریقے سے آمین کہنی چاہیے، تھوڑا سا لمبا کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے متعلق تھی ساری باتیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔